موضوع ہے دواؤں کا غلط استعمال، مس یوز آف میڈیسنس۔ سونیا درمیانے طبقے کی ایک عیالدار خاتون ہیں۔ وہ جکارتہ میں رہتی ہیں۔ ان کی سانس کی نالی کے بالائی حصے میں سوزش یا انفیکشن ہو گیا۔ وہ اپنے فیملی فزیشین کے پاس گئیں۔ اس نے اسے کیپسول روزانہ 3 مرتبہ 10 روز تک کھانے کے لیے تجویز کیے۔ اس اینٹی بائیوٹک دوا سے نے اپنا اثر دکھایا اور مریض 4 ہی دن میں صحت یاب ہو گیا۔ اس نے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر دوا کا استعمال ترک کر دیا۔ چند ہی دنوں میں مرض دوبارہ واپس آ گیا۔ اس نے ڈاکٹری نسخے کے مطابق بچے ہوئے کیپسول استعمال کیے اور صحت یاب ہو گئی۔ پورا ہفتہ سکون سے گزرا، لیکن 1 ہفتے کے بعد مرض نے پھر آ دبوچا۔ اب وہ گھبرا کر سیدھے اپنے ڈاکٹر کے پاس پہنچی۔ اس نے معائنے کے بعد نئی دوا لکھ دی۔ اب کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو نئی دوا لکھی گئی ادویات نے اپنا وہ اثر نہیں دکھایا جو ایمپیسلین نے دکھایا تھا، حالانکہ ڈاکٹر نے ایمپیسلین سے بھی زیادہ طاقتور اینٹی بائیوٹک ادویات دی تھیں۔ اس صورتحال کے مطابق ڈاکٹر فرانڈا لکھتی ہیں، لوگوں پر اپنے اینٹی بائیوٹک کے ادویات کا کورس مکمل کرنے کی اہمیت واضح نہیں، لہذا مریض دوا کھانے کے بعد جو ہی اپنی حالت کو بہتر پاتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ مرض کا خاتمہ ہو گیا، اور بقیہ وہ کسی اگلے موقع کے لیے سنبھال کر دوا کو رکھ لیتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی تحقیقات کے مطابق ادویات کے اس طرح کے احمقانہ استعمال سے تپ دق، ٹی بی، ملیریا، ہیضہ اور اسہال جیسی بیماریوں کے خلاف ماضی میں جو ادویات استعمال ہو رہی تھیں اور فائدہ پہنچا رہی تھیں، اب وہ ان امراض کے پھیلاؤ کو روکنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ تپ دق، ٹی بی جو ایک مہلک بیماری ہے، انسانی زندگی کے لیے پھر سے خطرے کی علامت بن گئی ہے۔ کئی مریض ایک ڈاکٹر کے علاج سے فوری طور پر تندرست نہ ہوں، وہ بیماری کی علامت میں پہلے ہی سی شدت محسوس کریں تو وہ 2-3 دن بعد اپنا ڈاکٹر تبدیل کر لیتے ہیں اور نئی ادویات استعمال کرنے لگتے ہیں۔ پھر بھی طبیعت بحال نہ ہو تو پہلے نسخے پر لوٹ آتے ہیں اور قوت ارادی کے ضعف اور بے یقینی میں مبتلا ہو کر نقصان اٹھاتے ہیں۔ کچھ مریض اپنا علاج اپنے آپ کرتے ہیں۔ وہ کسی اور سے یہ سن لیتے ہیں کہ جس قسم کی علامتیں ان کی بیماری کا پتہ دے رہی ہیں ویسی علامتیں ان کو بھی تھیں، اور فلاں دوا سے آرام آ گیا۔ وہ جاننے کا تکلف ہی نہیں کرتے کہ ان کی عمر، وزن، قد اور مزاج اس دوا کو ان کے حق میں مفید ثابت کرے گا یا نہیں۔ پھر انہیں دوا کے استعمال کے دورانیے اور خوراک کا بھی علم نہیں ہوتا، اور جب دوا مؤثر ثابت نہیں ہوتی تو وہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب تک پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، جراثیم طاقت حاصل کر چکے ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ دوا کو کس طرح بے اثر بنانا چاہیے۔ وہ ایسے انزائم بنا لیتے ہیں جو کہ دواؤں کے مالیکول، اینٹی بائیوٹکس کے مالیکول توڑ دیتے ہیں۔ انہیں ان جراثیموں کو ختم کرنے کے لیے کلچر کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن لیبارٹریز میں ان کی افزائش کر کے ان پر ادویات کے اثرات کی پڑتال کی جاتی ہے، پھر علاج مکمل ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ایشیائی ممالک میں اینٹی بائیوٹکس دوائیں ادویات نسخے کے بغیر استعمال ہو جاتی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ سبھی ممالک میں ایسی ادویات کی فروخت پر کنٹرول رکھنے کے قوانین موجود ہیں، لیکن کوئی بھی ان کو سنجیدگی سے نافذ کرنے کو تیار نہیں۔ جعلی ادویات کی فراہمی ایک اور بڑا مسئلہ ہے۔ ظاہری شکل و صورت اور پیکنگ کے حوالے سے اصلی اور نقلی میں تمیز نہیں کی جا سکتی۔ ایسے ڈاکٹر جو معمولی نوعیت کے امراض میں غیر ضروری طور پر اینٹی بائیوٹکس استعمال کراتے ہیں، وہ بھی صورتحال کو خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ دوسری طرف بعض مریض بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کا ڈاکٹر جادوگری دکھائے اور انہیں 1 ہی 2 خوراکوں میں صحت یاب کر دے،
بعض ڈاکٹر مریضوں کی مرضی پہ چلتے ہیں اور بعض اوقات سنگین صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر ان کے مریضوں کو فوری فائدہ نہ ہوا تو مریض دوسرے ڈاکٹرز کے پاس چلا جائے گا اور ان کے مریضوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور انہیں مالی نقصان ہوگا۔ پینسلین کو جراثیم پر قابو پانے پینسلین گروپ کو جراثیم پر قابو پانے میں غیر مؤثر پا کر امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی تہلکہ مچ گیا۔ برطانیہ میں بھی خوف اور دہشت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وہاں تباہی پھیلانے والے جراثیم MRSA سے بھی دریافت کیے جا چکے ہیں۔ یہ جراثیم برطانیہ کے 85% اسپتالوں میں پائے گئے ہیں۔ مروجہ اینٹی بائیوٹکس ادویات کے استعمال سے ختم ہونے کے بجائے مزید جوان ہو گئے ہیں۔ طبی ماہرین پریشان ہیں کہ اب ہر جراثیم کا MDR ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ آرگنزم دریافت ہو چکا ہے، یعنی کہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ آرگنزم آف ٹائیفائڈ، TB اور سارے جو جراثیم ہیں ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ اسپیشیز پیدا ہو چکی ہیں۔ اس قسم کی جراثیم سے نجات حاصل نہ کی گئی تو آئندہ چند برسوں میں یہ انسانی جانوں کے لیے انتہائی ہلاکت خیز ہوں گے۔ MRSA اسٹیفلوکوکس نامی بیکٹیریا جراثیم کش ادویات کے بکثرت استعمال سے غیر معمولی قوت مدافعت کا حامل ہو گیا ہے۔ اس نے اب ایسے انزائم بنا لیے ہیں کہ وہ آسانی سے اینٹی بائیوٹکس کے مالیکول کو توڑ سکتا ہے، اور اینٹی بائیوٹک کا مالیکول جب ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ہیئت 40 برس قبل کے بیکٹیریا سے مختلف ہے۔ اسپتالوں کے بستر پہ پے در پہ مریضوں کو لٹائے جانے کے باعث یہ بیکٹیریا برسوں انسانی جلد پر منتقل ہوتا رہا۔ اس وقت ناقابل یقین حد تک سنگل اینٹی بائیوٹک دوا سے محفوظ اور مامون ہونے کی صلاحیت حاصل کرنے کے بالکل قریب ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس وقت برطانیہ کے ہر تیسرے شخص کی جلد پر ترقی یافتہ شکل کا طاقتور بیکٹیریا موجود ہے، جو انجیکشن لگانے کے دوران یا کسی اور طریقے سے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور دوسروں کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے۔ ہاسپٹل انفیکشن میں یہ جراثیم بڑا خطرناک کردار ادا کرتے ہیں۔ آپریشنز کرنا میں سرجن کتنے ہی احتیاط سے کام لیں، اگر کوئی MRSA یا کوئی ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ آرگنزم زخم میں داخل ہو جائے تو مریض کا اسٹے ہاسپٹل میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مریض جو 3 دن میں یا 1 ہفتے میں ہاسپٹل سے جا سکتا ہے، وہ مہینوں اسپتال میں پڑا رہتا ہے، اور اسپتال کا بے شمار اماؤنٹ اور خرچ اس مریض کو ٹھیک کرنے پہ لگ جاتا ہے، اور یہ بوجھ ہیلتھ سیکٹر کے اوپر بھی آتا ہے۔ انگلستان کے ایک مائکرو بایولوجسٹ ڈاکٹر لینارڈو نے خبردار کیا کہ MRSA بیکٹیریا لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جان لے سکتا ہے۔ یہ صورتحال نوع انسانی کو 1940 میں پینسلین کی ایجاد سے پہلے کے دور میں لے جائے گی، جس کا مطلب تباہی اور بربادی ہے۔ اب جب کہ پینسلین جراثیم پر قابو پانے میں ناکام پینسلین گروپ جراثیم پر قابو پانے میں ناکام ہو رہا ہے تو ڈاکٹروں نے زیادہ طاقتور براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک تجویز کرنا شروع کر دی ہے، جو مختلف جراثیموں کو مارنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ چنانچہ ان سے انسانی جسم کے مفید بیکٹیریا نارمل فلورا بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر فرائڈ لکھتے ہیں کہ کلچر کے عمل کے بعد ہی دوا کا انتخاب کرنا مناسب اور مفید ہوگا۔ کلچر کا عمل عام طور پر 72 گھنٹے لیتا ہے۔ معالجین دوست دوا کا استعمال کلچر کی رپورٹ دیکھ کر ایشو کرتے ہیں، جبکہ مریض خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی خوراک کے بعد اسے افاقہ محسوس ہو، اور دوسری صبح جب وہ نیند سے بیدار ہو تو مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہو۔ ڈاکٹروں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ اینٹی بائیوٹکس گروپوں میں سنگل دوا کا انتخاب کر لیتے ہیں، یا بیک وقت 2-3 دوائیں تجویز کر دیتے ہیں، بعد میں بھی انہیں عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ وقتی طور پر مریضوں کی قوت مدافعت بڑھا کر
صحت یابی کا تاثر قائم کرنا بہرحال درست علاج نہیں بلکہ عطائیت ہے۔ ہانگ کانگ کے ڈاکٹر ایسٹیو کی اپنے ہم پیشہ بھائیوں کو نصیحت ہے کہ اینٹی بائیوٹکس ادویات کے استعمال میں انتہائی غور و خوض اور احتیاط سے کام لیں، خاص طور پر بہت ساری جراثیم کش ادویات میں سے مؤثر دوا کا انتخاب کرنے میں انتہائی مہارت کی ضرورت ہے۔ وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ ڈاکٹر، مقامی حکومتیں اور مریض مل جل کر اینٹی بائیوٹک ادویات کا غیر ضروری اور غیر مناسب استعمال روکیں۔ ہاسپٹلز کو چاہیے کہ اینٹی بائیوٹک پالیسی بنائیں اور اس پر عمل درآمد بھی کرائیں۔ ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کمیٹی کا یہ فرض ہے کہ اینٹی بائیوٹک پالیسی کو چیک کرتے رہیں کہ کون سے جراثیم جو ہیں وہ دواؤں سے ختم ہو سکتے ہیں اور کون سے دواؤں سے ختم نہیں ہو سکتے، تو وہ مختلف دواؤں کو اس میں شامل اور نکال سکتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک پالیسی کی اہمیت انفیکشن کنٹرول کے لیے بہت اہم ہے۔ یاد رہے کہ محدود کردار ادا کرنے والی ادویات تجویز کر کے آپ مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لامحدود براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک جراثیم کش ادویات مختلف انواع جراثیم کے اندر قوت مدافعت پیدا کر دیتی ہیں۔ ایشیائی ممالک میں اکثر لامحدود کردار ادا کرنے والی یعنی براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ حکومت کو ادویات کے فروخت کے سلسلے میں زیادہ مؤثر قوانین بنانے ہوں گے۔ مریضوں میں مثبت اقدام کی توقع اسی وقت کی جا سکتی ہے جب انہیں ان خطرات سے آگاہ کیا جائے جو جراثیم کش ادویات کے امکانہ استعمال سے پیدا ہو رہے ہیں۔ عوام میں یہ شعور حکومتیں، مقامی ادارے اور ڈاکٹر پیدا کر سکتے ہیں۔ عطائیت پر مؤثر کنٹرول ضروری ہے کیونکہ یہ لوگوں کو بلا سوچے سمجھے اینٹی بائیوٹک ادویات استعمال کراتے ہیں۔ غیر معیاری اور اینٹی بائیوٹک ادویات کے کھلے بند و فروخت پر بھی نہایت خطرناک ہے۔ اس معاملے میں چشم پوشی صحت عامہ کے لیے ایک المناک عذاب ہوگی۔ ادویات استعمال کرنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ پرسکرپشنز نسخے میں درج دوا کی مقررہ خوراک بتائے گئے طریقے اور پورے عرصے کے لیے استعمال کریں۔ دوا کو اپنی اگلی بیماری اور رشتہ داروں کے لیے بچا کر نہ رکھیں۔ اپنی مرضی سے ادویات خریدنے سے پرہیز کریں اور ڈاکٹروں سے بھی اصرار نہ کریں کہ وہ اینٹی بائیوٹک دوا دیں۔ اینٹی بائیوٹک پالیسی بہت ضروری ہے جو کہ ہر ہاسپٹل کے لیے، ہر کلینک کے لیے اور ہر ڈاکٹرز پہ اپلائی ہوتی ہے، اور اس کی اہمیت آج کل کے دور میں بہت بڑھ گئی ہے۔